مگر وہ باپ جب تک بچہ تھا، جب اپنے ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ماں کے پیٹ میں اس کو تیار کر رہا تھا، جس کا کوئی وجود دنیا میں نہیں تھا، جس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے والی اس کو ماں اس کو نہیں جانتی تھی، اس کا باپ اس کو نہیں جانتا تھا، اس کے بھائی بہن لوگ کوئی ان کو نہیں جانتے تھے۔ اس ماں کے پیٹ میں اگر جانتا تھا تو اللہ رب العالمین کو سارا کچھ معلوم تھا۔ اس ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کی، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے اس بچے کو بچا کے رکھا۔ غیروں کی طرح وہ سب کچھ پہننا، غیروں کی طرح زندگی گزارنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اور ان تمام پہلوؤں میں جو سب سے اہم پہلو ہے جو نماز، کہ آج ہماری اولاد، ہمارے بچے جو 15 سال 20 سال 25 سال کے ہو چکے ہیں، اذان کی آواز سن کر مسجد کو کیوں نہیں پہنچتے؟ انہیں مسجد میں آنے کا دل کیوں نہیں چاہتا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، کیونکہ اس اللہ رب العالمین کی ذات کی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے، باقی ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محسن کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم معقر معزز سامعین، میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 پڑھی ہے۔ اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کا بھی میرا ٹاپک ہوگا تربیت اولاد میں نماز ایک اہم پہلو۔ اس ٹاپک پر اس سے پہلے بھی ایک جمعہ آپ نے سماعت کیا تھا، بہت ساری باتیں ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت کی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ مزید کچھ باتیں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، مجھے افسوس اس
بات پر بہت ہوتا ہے، بڑی شرم بھی آتی ہے، مگر آج کے جو والدین ہیں، جو ماں باپ ہیں، ان کی حقیقت کو، ان کی جو عملی تصویر ہے اس تصویر کی حقیقت کا پردہ فاش کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اولاد جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت، جس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام والدین کو امانت کے طور پر دیا تھا، صاحب اولاد بنایا اور امانت دینے کے بعد کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی تاکہ اس امانت کے ساتھ خیانت نہ ہو، اس امانت کے ساتھ غداری نہ ہو۔ مگر آج کے والدین ایسے ہیں کہ اس نعمت کو پانے کے بعد جسے اللہ نے امانت کے طور پر عطا کی تھی، اس امانت کے ساتھ غداری کرنے لگے، اس نعمت کے ساتھ خیانت کرنے لگے، بچوں کی زندگیوں کو برباد کرنے لگے، بچوں کی آخرت کو بگاڑنے لگے، بچوں کو خالق حقیقی سے دور لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور لے جا کر قیامت کے دن بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آج کے والدین کی یہ حقیقت ہے، ورنہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کے اندر دینی ذوق و شوق کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر قرآن سیکھنے کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ اسلامی تعلیمات سے ہمارے بچے دور کیوں ہیں؟ انہیں اللہ کی عبادت سے دور رہنا پسند کیوں آتا ہے؟ ان بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیوں نہیں ہے؟ ان بچوں کو دین اسلام کے اندر جو اچھی باتیں ہیں، جو اسلام کے اندر اچھے اخلاق سکھلائے گئے ہیں، جو آداب سکھلائے گئے ہیں، ان بچوں کے اندر اچھے آداب، اچھے اخلاق کیوں نہیں پائے جاتے؟ ان کے اندر غیروں کا طریقہ کیوں پایا جاتا ہے؟ غیروں کے رسم و رواج کو وہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ غیروں کی طریقیت کو وہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ غیروں کی طرح رہنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ غیروں کی طرح وہ سب کچھ پہننا، غیروں کی طرح زندگی گزارنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اور ان تمام پہلوؤں میں جو سب سے اہم پہلو ہے جو نماز، کہ آج ہماری اولاد، ہمارے بچے جو 15 سال، 20 سال، 25 سال کے ہو چکے ہیں، اذان کی آواز سن کر مسجد کو کیوں نہیں پہنچتے؟ انہیں مسجد میں آنے کا دل کیوں نہیں چاہتا؟ مسجد سے دور محروم وہ کیوں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی قرآن کے اندر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی، تو سب سے بڑی وجہ کا جو جڑ ملا ہے وہ ماں باپ نے، کہ ماں باپ کو اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی کہ ایمان والو، اے دنیا کے والدین، اے دنیا کے ماں باپ، تم کو اولاد نعمت ملی ہے، میں نے تم کو امانت کے طور پر دی ہے، تو خبردار اپنی اولاد کو مت بگاڑنا، اپنی اولاد کی آخرت کو خراب مت کرنا، انہیں اسلام کی تعلیمات سے دور مت رکھنا، تم خود بھی اس جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بچوں کو، اپنے عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے بالمقابل 70 گنا زیادہ تیز آگ ہوئی۔ مگر بتاؤ مسلمانوں کہ آج اس اللہ کے حکم پر والدین عمل کرتے ہیں؟ کہ آج ہم اور آپ اس پر عمل پیرا ہیں؟ اس وجہ سے
سماج کے اندر جو بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے اولاد میں جو بگاڑ دیکھ رہے ہیں، صرف وجہ ماں باپ اگر بچپن سے اچھے اخلاق اسلامی تعلیمات سکھانے کی کوشش کرتے، جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا اس حکم پر عمل کرتے، تو آج ایسا نہیں ہوگا۔ آج مسجدیں خالی نظر کی، آج اتنی پرانی آیتیں اور حدیثیں چیخ چیخ کر لوگوں کو مسجدیں بلاتی ہیں، مگر لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ایک باپ کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی کے انڈر میں کام کرتا ہے، وہ اپنے مالک سے 2 روپیہ کمانے کے لیے، وہ اپنے مالک سے 2 روپیہ حاصل کرنے کے لیے اس کی کوئی بات کو نہیں ٹالتا ہے، اس کی کسی بات کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ وہ بندہ اپنے مالک کی ہر بات کی فرما برداری کرتا ہے، اپنے مالک کی ہر بات کو مانتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی بیوی، اپنے بال بچوں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ رہنے والے دوستوں احباب کا پیار چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا مجھ سے محبت کرے، سارے لوگ مجھ سے محبت کریں۔ اس وجہ سے بندہ دنیا میں خوشی پانے کے لیے، اپنی بیوی، اپنے بال بچوں کو خوش رکھنے کے لیے، ان کو سکون دینے کے لیے دن اور رات ایک کر دیتا ہے، دن اور رات خون اور پسینہ بہاتا ہے۔ مگر وہ باپ جب تک بچہ تھا، جب اپنے ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ماں کے پیٹ میں اس کو تیار کر رہا تھا، جس کا کوئی وجود دنیا میں نہیں تھا، جس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے والی اس کو ماں اس کو نہیں جانتی تھی، اس کا باپ اس کو نہیں جانتا تھا، اس کے بھائی بہن لوگ کوئی ان کو نہیں جانتے تھے۔ اس ماں کے پیٹ میں اگر جانتا تھا تو اللہ رب العالمین کو سارا کچھ معلوم تھا۔ اس ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کی، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے اس بچے کو بچا کے رکھا۔ پھر ایک دن آتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی مصلحت کی بات، اللہ رب العالمین کے حکم سے بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، لوگ اس بچے کو پا کر ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں اور سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ پھر وہ بچہ دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین جس طرح قوت دیتا ہے، دھیرے دھیرے بچہ بولنا سیکھتا ہے، دھیرے دھیرے بچہ حرکت کرنا سیکھتا ہے، دھیرے دھیرے بچہ ہاتھ چلانا سیکھتا ہے، پیروں سے چلنا سیکھتا ہے، دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عقل سلیم سے نوازتا ہے۔ وہ بچہ اچھے سے دیکھنے لگتا ہے، اچھے سے دوسروں کی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے، اچھے سے سننے لگتا ہے۔ پھر وہ بچہ جب دھیرے دھیرے ہر طرح سے چلنا پھرنا، اسی طریقے سے بولنا سب کچھ سیکھ لیتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ جوان ہونے کے بعد اس بندے کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد جب وہ باپ بن جاتا ہے، صاحب اولاد بن جاتا ہے، تو اپنی بیوی بال بچوں کے لیے دنیا کو خوش کرنے کے لیے دن و رات ایک کر دیتا ہے، مگر وہ اپنے وجود کو بھول جاتا ہے۔ جس ماں کے پیٹ میں کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ جانتا تھا، آج جوان ہو گیا، آج باپ بن گیا تو اللہ کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس حکم کی پیروی کرنے کے لیے اس کو زندگی دی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے میرے بندو، اے لوگو، ہم نے دنیا میں تمہیں جو پیدا کیا ہے، ہم نے جنوں کو انسانوں کو پیدا صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم دنیا میں جا کر میری عبادت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ مگر یہ باپ بننے کے بعد یہ انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے
سورہ ملک آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اے دنیا والو، دنیا میں تم لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو، تم بہت ساری موت دیکھتے ہو، دنیا میں لوگوں کو آتے دیکھتے ہو، دنیا میں تمہیں جو زندگی ملی ہے، لوگوں کو جو زندگی ملی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اس لیے دی ہے، زندگی سے موت تک اس لیے میں نے جو وقفہ دیا ہے اس لیے دیا تاکہ میں آزماؤں، تاکہ تمہارا پروردگار آزمائے کہ تم میں نیک عمل کے اعتبار سے، دین کے معاملے میں، اسلام کے اندر عمل کرنے کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، جو بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا، جو بندہ اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا، اللہ کے آزمائشات میں کامیاب ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں پر بڑا ہی مغفرت کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ ہماری پوری زندگی جو ملی ہے مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کے بن جاتے، اللہ کے ہو جاتے، اپنے ہمارے رب نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرتے، اپنی اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بناتے، مگر نہیں، دنیا میں ہر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہر کسی سے ہم محبت چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہم سے محبت کرے، مگر ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے۔ ہم کون سا عمل کرے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے، ہم کون سا عمل کرے کہ ہمارا رب ہم سے خوش رہے، ہم کون سا عمل نہ کرے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، آج ہمارے اندر یہ جذبہ، شوق بالکل نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ ہم خود بے نمازی ہیں اور ہماری اولاد بھی بے نمازی ہے۔ تربیت کے معاملے میں توحید کے بعد سب سے اہم پہلو ہے کہ آج معاشرے میں بے نمازی کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ صرف وجہ ماں باپ کی۔ بیوی اگر سالن میں نمک کم یا زیادہ کر دے تو شوہر کو سوال کرنے کی توفیق ضرور مل جاتی ہے کہ بیگم تو نے سالن میں نمک کم یا زیادہ کیوں کر دیا؟ آج کا سالن تو نے کس طرح کا سالن بنا لائی، کس طرح کا سالن بنائی کہ آج ہم سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے؟ یہ سوال کرنے کی توفیق تو ضرور مل جاتی ہے، مگر کبھی اس شوہر کو یہ سوال کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اگر شوہر نمازی ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا بھی ہوتا ہے، پھر بھی شوہر کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ بیگم میں تو نماز پڑھ کر کے آیا، میں تو اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے آیا، اللہ کو خوش کر کے آیا، میں تو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کر کے آیا، تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ تو نے آج اللہ کی عبادت کی یا نہیں کی ہے؟ اگر نہیں تو آج تو نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیوں کی؟ آج اپنے پروردگار کو ناراض کیوں کر دیا؟ یہ سوال کرنے کی ایک شوہر کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ یا پھر یہ سوال کرنے کی توفیق تو ضرور مل جاتی ہے کہ بیگم میں تو باہر ہوں، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ عرصوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے باہر ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں، بچے اسکول کو جا رہے نہیں جا رہے ہیں، بچے اسکول کے ہوم ورک پورا کر رہے نہیں کر رہے، مجھے نہیں معلوم، میرا فلاں بیٹا اسکول جا رہا نہیں جا رہا ہے، میری فلاں بیٹی اسکول پابندی سے جا رہی نہیں جا رہی ہے۔ یہ سوال کرنے کی تو ایک شوہر کو توفیق مل جاتی ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ اس شوہر کو سوال کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ بیگم
میرا فلاں بیٹا 10 سال کا ہو چکا ہے، میری فلاں بیٹی 10 سال کی ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت اب اس کے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہو گیا ہے، نماز پڑھنا ضروری ہو گیا ہے۔ 10 سال ہو جانے کے بعد اگر ہمارے بچے نماز نہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، ان بچوں کو مار کر نمازی بنانے کا حکم دیا ہے۔ وہ بیگم میرا فلاں بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے کو نہیں جا رہا ہے، میری فلاں بیٹی تمہارے ساتھ 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے؟ یہ سوال کرنے کی توفیق نہیں ملتی، ایسی فکر نہیں ہے آج کے بعد۔ ایسے سوالات کرنے کی توفیق ایک شوہر کو نہیں ملتی ہے، یعنی بچوں کی دنیاوی کامیابی دلانے کے لیے، دنیاوی کامیابی حاصل کرانے کے لیے، بچوں کی دنیا بنانے کے لیے یہ چاہیے کہ جتنی بھی کوششیں کرنی پڑے، جتنی بھی محنتیں کرنی پڑے، جتنی بھی فکریں کرنی پڑے، وہ ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری فکریں کر رہے ہیں، مگر کبھی مؤذن کی اذان کی آواز سن کر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا سن کر ایک باپ کو توفیق نہیں ملتی ہے وہ اپنے 10 سالہ بیٹے کو نماز پڑھنے کے لے کر کے آئے، ایک ماں کو توفیق نہیں ملتی ہے وہ اپنے گھر میں اپنی 10 سالہ بچی کو اپنے ساتھ 5 ٹائم کی نماز پڑھائے، ایک ماں کو توفیق نہیں ملتی۔ جبکہ 10 سال ہو جانے کے بعد نماز نہ پڑھنے پر بچوں کو، معصوم بچوں کو مارنے کا حکم دیا۔ کون سی ایسی عبادت ہے، کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا فریضہ ہے جس کے ترک کرنے پر ہمارے چھوٹے اور معصوم بچوں کو مارنے کا حکم دیا ہے؟ جن بچوں پر ہم جلدی سے ہمارا ہاتھ نہیں اٹھتا، جو ابھی معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، 10 سال کے بچے ہیں، مگر نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کے لیے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے لیے ماں باپ کو اولاد پر سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی ایسی عمل ہے، کوئی ایسا عمل ہے، کوئی ایسی عبادت ہے نماز کے علاوہ؟ اٹھاؤ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی، مسند احمد ابن حنبل، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کتابیں اٹھا لو، نماز کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، نماز کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے ترک کرنے پر ہمارے معصوم بچوں کو 10 سال ہو جانے کے بعد ان بچوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ مگر ہم آج سب سے زیادہ اسی عبادت سے، اسی اہم پہلو سے ہم سب سے زیادہ محروم نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اے محمد آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور صرف حکم ہی مت دو بلکہ آپ خود بھی اس پر ڈٹے رہو، آپ خود بھی نماز پڑھنے والا بن کر کے رہو۔ صرف اولاد کو نمازی دیکھنا چاہیں، اولاد نمازی بن جائیں اور ہم دور رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم خود بھی اس پر ڈٹے رہیں، اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، تب جا کر ہماری اولاد نمازی بنے۔
اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اے میرے نبی، اور پھر اس کے بعد وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی اس پر جمے رہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی ترتیب کرو، نماز کا حکم دو، اور آپ خود بھی نمازی بن کر کے رہو۔ لا نسألك رزقا، اے نبی ہم آپ سے روزی روٹی کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ سے رزق کے طلبگار نہیں ہیں۔ یہ صرف نبی کو مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو حکم دیا گیا، تمام والدین کو، تمام سرپرستوں کو، پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے دنیا کے لوگوں ہم آپ سے روزی روٹی کا سوال نہیں کرتے، یعنی تم رزق کے بہانے، تجارت کے بہانے، کاروبار کے بہانے، یا پھر دنیا میں کسی بھی مصروفیت کے بہانے نماز جیسی عبادت سے غافل نہ ہو جانا، اور اپنے گھر والوں کو نماز سے غافل نہ کرنا، اپنے بچوں کو نماز سے دور نہ لے جانا، بلکہ ان کو بھی اور آپ خود بھی، آپ سب خود بھی نماز پڑھنے والا بن کر کے رہنا۔ لا نسألک رزقا، یہ آیت ان تمام لوگوں کے لیے پھٹکار ہے جو دکان میں بیٹھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو کاروبار میں مصروف ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے، یا وہ فٹ بال کی میچ دیکھتے ہوئے، کھیلتے ہوئے کسی بھی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ آیت پھٹکار ہے۔ کسی طرح کا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں، تمام لوگوں کے لیے قائد کر دیا گیا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تم تجارت کرو، کاروبار کرو، لیکن نماز کے ٹائم میں کوئی عذر چلنے والا نہیں ہے۔ نحن نرزقک، تم روزی روٹی کے بہانے نماز کو نہ چھوڑ دینا، کیونکہ روزی روٹی دینے والے تو ہم ہیں۔ دنیا میں جو تمہیں 2 روپیہ دیتا ہے تو میں بھی ان کو روزی روٹی دینے والا ہوں، پوری دنیا کو روزی روٹی دینے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے میرے بندو، اگر تم 5 ٹائم کی نماز کی حفاظت کرو گے، نماز پڑھو گے، تو کیا تمہارا یہ عقیدہ بن گیا، کیا تمہارا یہ ذہن بن گیا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، ہمیں رزق نہیں ملنے والا ہے؟ کیا ہمارا ایسا گمان ہو گیا؟ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری روزی روٹی میں برکت نہ دے، ہماری دکان میں برکت نہ دے؟ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، بڑے کاروباری بھی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا کاروبار بھی بہت اچھا چلتا ہے، ان کی زندگی سکون کی زندگی گزرتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی اس آیت پر عمل کرنے کا نتیجہ پھل ہے۔ ہم ایسا گمان نہ کریں کہ ہم اگر دکان بن کر کے نماز پڑھیں گے تو ہماری دکان میں گاہک کم ہو جائیں گے، ہماری دکان میں لوگ آنا چھوڑ دیں۔ آپ کتنا کمانے والے ہیں، شام تک آپ کا کتنا منافع ہوگا آپ کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ جانتا ہے جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا اتنا ہی ملے گا، مگر نماز کے ٹائم میں ہم کو ہرگز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم نماز کے ٹائم میں دکان میں بیٹھے ہوئے ہم نماز کو چھوڑیں۔ اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کی آیت کے ہم نافرمان ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ الگ بات ہے کبھی آپ مجبوری کی صورت میں ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی ہے، آپ کہیں باہر میں گئے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ملی ہے، اس نماز کو آپ قضا کر لیں، یا پھر سفر میں اگر آپ کو جگہ ملتی ہے تو آپ سفر میں آپ 4 کی جگہ میں 2 پڑھیں، یا پھر آپ جمع بین الصلاتین پڑھیں۔ ظہر کی نماز اگر 4 رکعت ہے، عصر کی نماز 4 رکعت ہے، تو تھوڑی سی تاخیر ہونے کے بعد آپ دونوں نماز ایک ساتھ ملا کر کے پڑھیں۔ لیکن یہ قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی ایک بھی نماز کو آپ چھوڑ کر کے آپ بڑے آرام سے آپ اپنا کام چلیں، کوئی مجبوری چلنے والی نہیں۔ اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں بہت سے ایسے
ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اور تجارت کا نام بھی لیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ پروردگار تمام مخلوقات کی حالت کو جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا دنیا میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، ایسے لوگ بھی جنم لیں گے جو تجارت کے بہانے، خرید و فروخت کے بہانے نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 37، آپ سب جا کر کے ایک مرتبہ ضرور پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارۃ عن ذکر اللہ، بہت سے ایسے ایمان والے، بہت سے ایسے مومن، بہت ایسے مسلمان مل جائیں گے جن کی تجارت، جن کا بزنس، جن کا کاروبار تجارت ولا بیع، جن کا بیع و فروخت، جن کا خرید و فروخت اس کو اللہ کے ذکر سے معروف نہیں کرتے۔ اس کے بعد میں فرمایا عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اور سب سے بڑی چیز نماز سے غافل نہیں کرتے۔ سنا آپ نے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، اور نماز کی پابندی کرنے سے، نماز پڑھنے سے ان کو دور نہیں لے جاتے۔ ان کی تجارت، ان کا بزنس، ان کا کاروبار اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کا حق ادا کرنے سے نہیں رکتے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ نے اس بات کی بھی توفیق کر دی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن کے بارے میں خوف کھانے والے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جو کھڑے ہو کر حساب دینے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب، جس دن دل بے چین ہو جائے گا، جس دن آنکھیں پلٹ کر کے رہ جائیں گی، یا آنکھیں کبھی ادھر دیکھیں گی کبھی ادھر دیکھیں گی، اور دل بے چین ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا کہ آج ہمیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا یا دائیں ہاتھ میں ملے گا، کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، قیامت کے دن کے بارے میں خوف کھانے والے ہوتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری آیتیں رہ گئی، حدیث بھی رہ گئی، لیکن اب مزید وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو آج کا جو میرا ٹاپک تھا نماز، تربیت اولاد میں نماز کے اہم پہلو، تو بتانا مقصد یہ تھا کہ نماز ہمیں خود بھی پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بنانا ہے۔ آج ہمارا سماج دن بدن بے نمازی ہوتا جا رہا ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی نے جو والدین کو ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری پر ہم لاپرواہی کرنے لگے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے آج کا یہ بیان سننے کے بعد بھی اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی، تو پھر ہم سے زیادہ بے سمجھ، بے عقل اور بد نصیب انسان میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ نمازی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ قیامت کے دن کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچے گا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جو قیامت کے دن کے بارے میں سوچتے ہیں، قیامت کے دن جو کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے، اس دن کے بارے میں سوچیں گے، انہی کو یہ توفیق ملے گی۔ وہی لوگ ایسے ہوں گے جن کی تجارت، جن کا دنیاوی کوئی مصروف ہے، اس کو نماز سے، اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہمیں کہی جانے والی باتوں پر، سنی جانے والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو ہم کے سچے مومن، مسلمان، موحد مسلمان بنا دے۔ پروردگار، ہم سب میں جو لوگ بے نمازی ہیں، جو لوگ نماز کے وقت ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں،
اللہ ہم سب کو نماز کی تیری جو سب سے بڑی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اللہ ان سب کو سمجھ بوجھ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سب کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، ان سب کو اپنی اپنی اولاد کو بھی پکے سچے نمازی بنانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین، سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔